بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے 3 جانوروں کو صدقہ دے دو، عید آنے سے پہلے دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم محنت کے باوجود بھی خوشحال ہوتے ہیں، ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں مگر ان کے حالات نہیں بدلتے، پیسے آتے ہیں مگر ٹھہرتے نہیں ہیں، گھر میں بے سکونی رہتی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور انسان سوچتا ہے کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کیوں کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کیوں میرے گھر میں سکون نہیں ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں آتا، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جان لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، اور وہ تنگ دستی سے نکل کر خوشحالی کی طرف آ جاتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ہے صدقہ، لیکن عام صدقہ نہیں، بلکہ ایسا صدقہ جو دل سے دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے، اور ایسے انداز میں دیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے۔ جب بندہ کسی کو کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ عز و جل کے نام پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کے حالات بہت خراب تھے، کاروبار ختم ہو چکا تھا، قرض بڑھتا جا رہا تھا، گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ شخص ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا، روتا، گڑ گڑاتا، لیکن حالات نہیں بدل رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ایک صاحب نظر شخص کے پاس، بزرگ کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی پوری کہانی سناتا ہے، اور کہنے لگا، حضرت میں تھک گیا ہوں، میں نے سب کچھ کر لیا مگر میرے حالات نہیں بدل رہے۔ صاحب نظر اس نیک شخص بزرگ نے مسکرا کر کہا، تم نے مانگا تو بہت ہے مگر دیا کیا ہے؟ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا تو بہت ہے مگر اس کی مخلوق کو کیا دیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے دروازے کھل جائیں مگر تم نے کسی اور کے لیے دروازہ کھولا ہے۔ یہ الفاظ اس شخص کے دل میں تیر کی طرح لگے، وہ خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے سوچا کہ واقعی میں نے صرف مانگا ہے، دیا کچھ نہیں۔ اسی دن اس نے نیت کی کہ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دے گا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر خالص نیت سے دے گا۔ محترم دوستو، وہ شخص اگلے دن تھوڑی سی چیزیں لے کر نکلا، اس نے کچھ جانوروں کو کھلایا، کچھ پرندوں کو دانہ ڈالا، اور کچھ محتاجوں کی مدد کی، اور وہ سب کچھ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی تعریف کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ دن گزرے اور اچانک اس کے حالات بدلنے لگے، جہاں سے اس نے امید بھی نہیں کی تھی وہاں سے رزق آنے لگا، کاروبار میں برکت آ گئی، قرض اترنے لگا، گھر میں سکون آ گیا، اور وہ خود حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے سب کچھ بدل گیا۔ محترم دوستو، یہ ہے صدقے کی طاقت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دینے کا اثر۔ جب بندہ اللہ کے لیے دیتا ہے تو اللہ اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، صدقہ ہر وہ چیز ہے جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیں، چاہے وہ کھانا ہو، پانی ہو، دانہ ہو، یا کسی جانور کو کھلانا ہو، کیونکہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور جب آپ ان پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرماتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
آج کے دور میں ہم نے صدقے کو صرف پیسے دینے تک محدود کر لیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر وہ عمل صدقہ ہے جس میں کسی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اور خاص طور پر جب آپ بے زبان مخلوق کو کھلاتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زبان سے شکریہ نہیں کہہ سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہی وہ عمل ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو قسمت بدل دیتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو رمضان سے پہلے اگر کر لیا جائے تو انسان کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم دوستو، رمضان آنے والا ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی رزق میں برکت آ جائے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ایک خاص عمل ہے جو اگر آپ نے خلوص کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ لیکن محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیے گا یہ عمل صرف الفاظ کا نہیں ہے، یہ عمل دل کا ہے، یقین کا ہے، اخلاص کا ہے۔ اگر آپ نے دل سے کیا تو نتیجہ ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ کن جانوروں کو آپ نے صدقہ دینا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ محترم دوستو، اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے آپ 3 چیزیں لے لیں، تھوڑی تھوڑی لیں، حسب توفیق لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ لے لیں۔ تھوڑا سا باجرہ لیں، تھوڑا سا گوشت لے لیں، تھوڑا سا دودھ لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں اپنے سامنے رکھ لیں، پھر باوضو ہو کر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور دل میں نیت کریں کہ یا اللہ عز و جل، میں یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اب محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے مگر اس کی شان اتنی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پورے قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ ذرا سوچیں، صرف چند آیات مگر اجر اتنا بڑا کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ جب بندہ دل سے یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب ہی سب کچھ ہے، وہی دینے والا ہے، وہی روکنے والا ہے، تو پھر اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اور جب دل اللہ کی طرف لگ جائے تو پھر رزق کے دروازے بھی اللہ ہی کھولتا ہے اور مشکلات بھی وہی آسان فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ دل میں یہ یقین رکھیں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے ایک لمحے میں میری تقدیر بدل دے۔ محترم دوستو، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ دعائے یونس کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم دوستو، یہ وہ دعا ہے جسے ایک نبی نے اندھیروں میں پکارا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی مدد، نہ کوئی سہارا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی اور وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، صرف یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک مکمل طریقہ ہے اللہ کو پکارنے کا۔ اس میں پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر غلطی کا اعتراف ہے، اور پھر دل کی عاجزی۔ جب بندہ اس انداز سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں، یعنی جو بھی اس دعا کو سچے دل سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل ضرور آسان فرما دے گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
پھر 100 مرتبہ دعائے یونس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں، یا رزاقو، یا وہابو، یا غنیو، ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یا رزاقو، وہ ذات جو رزق دینے والی ہے۔ جب آپ یہ نام لیتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یا وہابو، یعنی وہ ذات جو بغیر حساب کے عطا کرتی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ اور یا غنیو، وہ ذات جو خود کسی کی محتاج نہیں، جسے چاہے غنی بنا دے۔ جب یہ تینوں نام ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو گویا بندہ اللہ سے رزق بھی مانگ رہا ہوتا ہے، عطا بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اور بے نیازی بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اصل چیز صرف پڑھنا نہیں، اصل چیز یقین ہے۔ اگر آپ نے دل سے مانگ لیا، یقین کے ساتھ مانگ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ تینوں اسماء مبارکہ پڑھ کر پھر آخر میں محترم دوستو آپ نے 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب ان تمام چیزوں پر آپ کے سامنے جو رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ صدقہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما، یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ مجھے حلال رزق میں وسعت عطا فرما۔ اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو صدقہ کر دیں، باجرہ چڑیوں کو ڈال دیں، گوشت کووں کو کھلا دیں، دودھ بلی کو پلا دیں۔ دوستو، آپ نے یہ عمل فجر کی نماز پڑھ کے کر لینا ہے، اور یہ چیزیں فجر کی نماز کے بعد ہی آپ نے کھلا دینی ہیں۔ اگر آپ نے یہ عمل خلوص دل سے کر لیا، یقین کے ساتھ کر لیا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے، رزق میں برکت آئے گی، گھر میں سکون آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے کھولے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔